السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے یہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ جن حضرات نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ بر وقت ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق ایک ایسے مرض سے ہے جس سے سبھی عام و خاص واقف ہیں، یرقان یعنی پیلیا۔ پیلیا بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے جو پیلیا ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں میں پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر نومولود بچوں میں۔ نومولود بچوں میں جو پیلیا پایا جاتا ہے وہ خود بخود 14 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو کچھ بعد بچوں کے اندر، یعنی کچھ بچے 6 سال 7 سال کے 8 سال کے ہو جائیں، ان میں جو پیلیا پایا جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ آج ہم پیلیا کی وجوہات، علامات اور علاج تینوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم وجوہات پر ہی مختصر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ پیلیا، اولاً تو پیلیا کی تعریف۔ پیلیا کہتے کسے ہیں؟ پیلیا در حقیقت جلد یا آنکھوں کے اندر پیلا پن جو آ جاتا ہے، زردی جو آ جاتی ہے، اس کو پیلیا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں پیلیا کی۔ پیلیا جلد کے کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جگر متاثر اس سے بھی ہو سکتا ہے، جگر کا کینسر اس سے بھی ہو سکتا ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ کسی دیگر انفیکشن کی وجہ سے بھی پیلیا ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی یہ ڈاکٹری موضوع سے متعلق کوئی یہ چینل نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ طب کے اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے تفصیلی روشنی ڈالیں۔ اصل ہمیں روحانی عملیات ہی کی طرف آنا ہے، لیکن مختصر انداز میں پھر بھی ہم بتاتے چل رہے ہیں۔ بہرحال اس کی وجوہات کینسر کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، جلد میں، جگر میں، یا کسی دیگر انفیکشن کی وجہ سے ہی پیلیا ہو سکتا ہے۔ پیلیا کی علامات کیا ہیں؟ پیلیا کی علامتیں بہت سی ہیں۔ جب یہ علامتیں پائے جائیں تو ان میں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیلیا ہو۔ اب کیا کیا علامات ہیں؟ ان میں 2 علامتیں تو بالکل عام ہیں جو ہم نے ابھی ذکر بھی کی ہیں۔ تقریباً وہ علامتیں ایسی ہیں وہ پیلیا پر فوراً دلالت کرتی ہیں۔ پہلی، آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے، یہ سفیدی کے بجائے پیلی پڑ جاتی ہے، یعنی آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے۔ اسی طرح جلد، جو انسان کی عام طور سے تو صاف ہوگی، سفیدی مائل جلد ہوتی ہے، یا پھر سانولی ہوگی، لیکن پیلی نہیں ہوگی۔ لیکن جب پیلیا ہوتا ہے تو جلد ہے نا زردی مائل ہو جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری علامات ہیں پیلیا کی کہ اگر وہ علاماتیں پائی جا رہی ہیں تو پیلیا ہو سکتا ہے، پیلیا کے امکانات ہیں۔ مثلا پیشاب کا گہرا آنا، پیٹ میں درد ہونا، بخار کی شدت ہونی، بار بار بخار آنا، اور پخانہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں بھی اگر پیلا پن زیادہ آ رہا ہے تو یہ بھی پیلیا کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، پیلیا کی وجوہات اور علامات کا ذکر ہو گیا۔ اب پیلیا کے علاج کیا ہے؟ روحانی علاج کو بتانے سے پہلے ہم مختصر انداز میں کچھ غذائی علاج بتا دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ گھریلو نسخوں کے ذریعے
پیلیا سے بآسانی جنگ لڑ سکتے ہیں. مثلا کدو کا استعمال کریں، کھیرے کا استعمال کریں. یہ چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ جس سے پیلیا سے بآسانی جنگ لڑی جا سکتی ہے، پیلیا سے نجات مل سکتی ہے. گنے کا رس بھی نہایت مفید ہے. گنے کا رس بھی اگر پیلیا میں پیا جائے تو پیلیا کو ختم کرنے میں کافی اہم رول ادا کرتا ہے گنے کا رس. بہرحال دوستو، یہ تو ایک مختصر بات وجوہات، علامات اور علاج کے طور پر ہو گئی، لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارا اصل موضوع روحانی عملیات ہے. تو ہم روحانی عملیات میں پیلیا کا کیا علاج ہے، ایسا مجرب علاج کہ اگر ہم اس علاج کو بروئے کار لائیں تو ہمیں بر وقت اور جلد از جلد ہمیں پیلیا سے نجات مل سکے. بہت آسان علاج ہے. علاج بتانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، منزل کسے کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں نے نام سنا ہے، منزل کی باقاعدہ کتاب بھی ملتی ہے بازار میں. منزل کسے کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت منزل قرآن کریم کی 33 آیتوں کا مجموعہ ہے. اسی 33 آیت کے مجموعے کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کا نام دیا ہے. منزل کی بے شمار عظمت و افادیت ہے. ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر شفا موجود ہے، اور جب 33 آیات جو باقاعدہ کسی شیخ الحدیث نے منتخب کیا، جن کو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کس درجہ شفا ہوگی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال 33 آیت قرآن کریم کی ہے، ان کے مجموعے کو منزل کہا جاتا ہے. منزل کے نام سے والد محترم کی ایک کتاب بھی ہے. انشاءاللہ جب ہم منزل کی کتاب کا مختصر تعارف اس سلسلے میں جو ہم نے شروع کیا تھا، والد محترم کی کتابوں کا تعارف، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ منزل کی عظمت و افادیت میں والد محترم نے سینکڑوں ایسے فارمولے بیان کیے ہیں کہ ہم منزل کے ذریعے ان پر عمل کر کے بہت سے پریشانیوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں. لیکن آج ہم صرف ایک فارمولہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. منزل ہی کا فارمولہ ہے، منزل سے ہی وابستہ ہے روحانی فارمولہ، اسے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو پیلیا ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے یہ علاج انشاءاللہ مجرب المجرب ہے. بغور سماعت فرمائیں، بہت آسان علاج ہے. اس علاج کو کر کے انشاءاللہ بآسانی پیلیا سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. منزل کے بارے میں آپ جان چکے ہیں. مریض کے اوپر ایک مرتبہ منزل پڑھ کر دم کر دیں، یعنی وہ جو 33 آیات ہیں قرآن کریم کی، ان 33 آیات کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں. پھر اس کے بعد گھاس کے پتے لیں، کوئی ایسی گھاس لیں جس کے پتے بڑے بڑے ہوں، کم سے کم آدھے آدھے ہاتھ کے ہوں، مثلا جیسے مولی کے پتے ہوتے ہیں، اس طرح کے گھاس لے لی جائے. ان پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا. اب درود شریف کون سا پڑھا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم 7 مرتبہ پڑھیں گے. پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 7 مرتبہ پھر وہی والا درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اور ان گھاس کے پتوں پر دم کر دیں گے. پھر ایک چھری لیں گے. چھری ایسی ہونی چاہیے دوستو جس کا جو دستہ ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہو. ایسی چھری مت لینا جس کا دستہ لوہے کا ہو یا اسٹیل کا ہو یا کسی اور دھاتو کا ہو. ایسی چھری لینی ہے جس کا دستہ لکڑی کا ہو، اور اس پر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دم کرنا ہے. کم از کم 7 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ، اور کم از کم 7 مرتبہ درود سورہ قریش پڑھ کر دم کرنا ہے. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب مریض کو سیدھا لٹا دینا ہے.
اور مریض کے سر سے پاؤں تک 7 مرتبہ اس چھری کو اتار دینا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر 7 مرتبہ سر سے پاؤں تک اتار دینا ہے، اور پھر ایک گھاس کو جس کی تعداد آپ نے 7 لی تھی، اس کو ایک گھاس کو کاٹ دینا ہے۔ اسی طرح 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ چھری اتارنی ہے سر سے پاؤں تک، پھر ایک گھاس کاٹ دینی ہے، پھر 7 مرتبہ سر سے پاؤں تک چھری اتار دینی ہے، پھر گھاس کاٹ دینی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ عمل کس دن کرنا ہے؟ تو یہ عمل اتوار اور منگل 2 دن کرنا ہے۔ اگر ایک دفعہ میں افاقہ نہ ہو تو پھر اسی عمل کو اگلے ہفتے دہرایا جائے گا، یعنی پھر اگلے اتوار اور اگلے منگل کو دوبارہ کیا جائے گا اس عمل کو۔ اور اگر اللہ نہ کرے پھر دوبارہ 2 بار میں بھی افاقہ نہ ہو تو تیسری بار میں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضل خداوندی پیلیا کیسا بھی سخت ہو نجات مل جائے گی۔ بہرحال یہ عمل اتوار اور منگل کو کرنا ہے۔ ایک ہفتے میں افاقہ نہ ہو تو دوسرے ہفتے میں بھی افاقہ نہ ہو تیسرے ہفتے میں اس عمل کو دہرا دینا ہے۔ تو دوستو یہ بہت آسان عمل تھا پیلیا کا۔ پیلیا ایک عام مرض ہے، ویڈیو کے آغاز میں ہم بتا چکے ہیں، اس مرض سے سبھی عام و خاص واقف ہیں، لیکن بسا اوقات پیلیا اتنا وقت لے لیتا ہے رخصت ہونے میں کہ مریض بے حال ہو جاتا ہے، اور مریض کو اس پیلیا کے سائیڈ ایفیکٹ میں مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی پیلیا اگر زیادہ دیر تک رہے تو کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے پیلیا کا بر وقت علاج کرائیں۔ پیلیا کے بہت سے علاج ہیں، جسمانی انداز سے بھی، یعنی ڈاکٹری انداز سے بھی ہوتا ہے، طب کے انداز سے بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پیلیا کا علاج یا تو طب میں موجود ہے یا پھر روحانی عملیات میں موجود ہے۔ ڈاکٹری جو ایلوپیتھک لائن ہوتی ہے اس میں سمجھتا ہوں کوئی اطمینان بخش علاج پیلیا کا موجود نہیں ہے۔ پیلیا کا جو علاج ہے وہ یا تو حکمت میں، علم طب میں موجود ہے، جو حکمت ہوتی ہے جڑی بوٹیاں وغیرہ، یا پھر روحانی عملیات میں، جیسا کہ ہم نے روحانی عملیات کا ایک بہت مجرب فارمولہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ آپ اس فارمولے کو اپنے مریضوں میں، اپنے متعلقین میں کسی کو بھی پیلیا ہو، آپ استعمال میں لائیں، تجربے میں لائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے ہمیں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے درخواست بھی کریں گے کہ اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی انگلیوں کی ذرا سی جد و جہد، ذرا سی حرکت کسی کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے، اور آپ کے لیے یہی صدقہ جاریہ کا کام ہو جائے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، احباب میں، اپنے پاس موجود جتنے گروپس ہیں اس گروپس میں اس ویڈیو کے لنک کو بھیجیں، اور مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں، انشاءاللہ جلد از جلد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں یوں ہی آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کو لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔